ہم بھی ایک خود مختار اکانومی، خود مختار کنٹری اور خود مختار ریاست کے طور پر سامنے آئیں گے۔ ڈالر کو انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا تھا، ڈالر کو جب مینٹین کیا جاتا ہے تو کچھ مارکیٹ ٹرینڈز خود بخود پازیٹیو چلتے رہتے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور سے اس پاکستان کا انٹرسٹ کہ وہ پاکستان میں ڈالر بھیجیں یا بھی روک کے رکھیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کی گرتی ہوئی صورتحال کی، اور اس میں اوورسیز پاکستان کا انٹرسٹ کہ وہ پاکستان میں ڈالر بھیجیں یا بھی روک کے رکھیں۔ دیکھیں، اس میں 2-3 سچویشنز ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ either you want to support your country, either you want to maintain yourself۔ اگر آپ تو خود کے ڈالرز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو صورتحال میں ڈفرینٹ سینیریو، لیکن اگر آپ اپنے ملک کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اٹس اے ویری بیسٹ سچویشن۔ لیکن فی الحال ہم پرسن کے انڈیویجول بیسس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا ایسے سینیریو ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، پچھلے دنوں جیسے ڈالر کو انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا تھا، جناب جو ابھی ہمارے نئے وزیر خزانہ صاحب اسحاق ڈار صاحب کو امپورٹ کیا گیا لنڈن سے اسپیشل ٹو کیپ دا اکانومی ان دا رائٹ ڈائریکشنز، لیکن ان سے بھی اکانومی کچھ اچھی طریقے سے سنبھلی نہیں، اور IMF کی شرائط کو ماننا پڑا اور جو ڈالر کو بے لگام کرنا پڑا، کیونکہ ڈالر کو مینٹین کرنے کے لیے، ڈالر کو جب مینٹین کیا جاتا ہے تو کچھ مارکیٹ ٹرینڈز خود بخود پازیٹیو چلتے رہتے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ لیکن IMF سے ہمیں قرضہ چاہیے 1.2 بلین ڈالرز کی خاطر ہم ترلے منتیں کر پھر رہے ہیں، اور ان ترلے منتوں کی خاص وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی عادتوں کو نہیں بدلا، ہم نے اپنے رویوں کو نہیں بدلا، اور ایک چھوٹی سی اماؤنٹ جو ہے ایز اے کنٹری اٹس اے ویری اسمال اماؤنٹ کہ ہم ابھی تک آج تک انہی ترلے منتوں میں گھس رہے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیے جاتے ہیں، ہم پہ سینکشنز لگا دی جاتی ہیں، ہماری زندگیوں کو غلام کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہم لمبے عرصے تک قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، اور پھر ہم قرضوں کو اتارنے سے پہلے قرضوں کے اوپر جو انٹرسٹ ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، اس کو اتارتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مین قرضہ کی طرف آتے ہیں۔ قرضہ اتارتے ایک گورنمنٹ جاتی ہے، ایک گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کنٹری کے آگے کیا چیزیں، کیا سینیریو، کیا سارا سین ہونا ہے، اس کی ایک ڈیپ لائن سٹوری ہے جو ہم کسی اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن قرضہ اتارتے ایک گورنمنٹ کا ٹینیور پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے 2-3 سال وہ کوشش کرتی ہے گورنمنٹ کے کچھ ایسی پالیسیز بنائیں کہ کنٹری کو لانگ ٹرم فائدہ ہو۔ جب وہ 2-1 سال تک ایسی پالیسیز ڈیولپ کرنے کی طرف چلتے ہیں تو آبویسلی کنٹری کے اوپر ٹیکس وغیرہ ایسی چیزیں وہ بڑھا دیتے ہیں اور اکانومی کو سٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پہلے 2 سال کیونکہ پہلا سال تو آپ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے آپ اس کو پوچھ ہی نہیں سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ دے ول ٹوٹلی بلیم ٹو دا پریویس گورنمنٹ، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اکانومی لولی لنگڑی ملی تھی، ہمیں تو ہمارے پاس جو پاکستان ملا تھا اس کی حالت ایسی ناگزار تھی کہ وہ تو ڈوبنے کے قریب تھا، اور ہم نے آگے ملک کو بچایا اور ہم نے مشکل فیصلے لیے۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ مشکل فیصلے عمران خان بھی جب آیا تھا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے خان صاحب کہ ہم نے مشکل فیصلے لیے ہیں، اور کسی طریقے سے پھر 2-1.5 سال بعد جا کر گراف اوپر کی طرف شروع ہوا تھا اور اکانومی کے بارے میں اچھی خبریں آنا شروع ہوئی تھی۔ اور جیسے اکانومی کے بارے میں اچھی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ساتھ ہی پھر گورنمنٹ کو اپنے الیکشن کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے اور ریلیف بھی دینا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ گراف تھوڑا اوپر کی طرف جاتا ہے وہ تھوڑا سا ریلیف دے دیتے ہیں، ریلیف آتا ہے، ساتھ ہی جو اپوزیشن ہوتی ہے دے اسٹارٹیڈ پروٹیسٹنگ اگینسٹ دا گورنمنٹ۔ کچھ ایسی پالیسیز وہ ویک پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، مہنگائی ہو گیا ملک کے اندر، وہ ایک فینامنا کریٹ کر دیا تھا کہ آپ کو قرضوں کے تلے آپ کے لیے مشکلات کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ اگر IMF کے ساتھ آپ معاہدے کر رہے ہیں اور پیٹرول بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو سمجھیں جی آپ کا وزیر اعظم جو رہا وہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب
آپ نے جماعت کے بندے لے کر مولوی ڈنڈا سسٹم لے کر اپنی پوری آرمی لے کر اس کی ٹریننگ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس طریقے سے پھر وہ جو تھوڑی بہت سبسڈی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ بھی ان کو چپ چاپ کرانے کے چکر میں یہ وہ ویسے کنٹری پہلے لولی لنگڑی حالت میں ہوتا ہے تو ایسے لوگ آ کے مزید اس کو تھوڑا دھکا دیتے ہیں. اس صورتحال میں اتنے تک یہ ہوتا ہے کہ آرمی اور کنٹری کے جو ریلیشن ہوتے ہیں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور جو گورنمنٹ کے ریلیشنز ہوتے ہیں وہ بری صورتحال میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ کانفلکٹس آ جاتا ہے اتنی دیر میں, اور اپوزیشن اور پھر اسٹیبلشمنٹ دونوں آپس میں رابطے میں شروع ہو جاتے ہیں, وہ آپس میں کوئی نہ کوئی معاملات کے کس طریقے سے ہم یہ گورنمنٹ گرا سکتے ہیں. تو ان سارے چکروں میں جب تک وزیر اعظم صاحب کو ہوش آتی ہے کہ گیم کس طرف جا پڑی ہے, تب تک یا تو اعتماد کا ووٹ کا آ جاتا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس, یا پھر جوڈیشری کوئی ایسا فیصلہ دے دیتی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ وزیر اعظم کو گھر جانا پڑتا ہے. تو اس طرح کا چکر چلتا رہتا ہے. پھر اگلے طریقے پھر گورنمنٹ آ جاتی ہے, پھر وہ جانے والا وزیر اعظم روتا رہتا ہے یہاں تو مجھے کیوں نکالا, ٹھیک ہے, کون تھا وہ, ایسے نئے نئے الفاظ آپ کو ہسٹری میں ملتے ہیں. تو جی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ پیغام یہی ہے, دیکھ لیں صورتحال اس طرف جاری ہے, ٹھیک ہے. میں سعودی عرب میں ہوں تو یہاں پہ آج سے 1 مہینے پہلے جو ریال کی قیمت تھی وہ 50 تھی اور آج یہ 71 کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے. تو پاکستان بیچتے ہوئے پیسے لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے, لیکن پھر اپنا ملک ہے, اپنا وطن ہے, اس کی ہیلپ بھی کرنی ہے. سو وی ہیو ٹو کیپ دیز سینیریو ان کنسیڈریشن. تو دوستو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان کو ہر دفعہ سفر کرنا پڑتا ہے, مختلف کنٹریز کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے, اپنی کنٹری کو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, اپنی سیلف اسٹیم کو بیچنا پڑتا ہے, ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو ترلے منتیں کرنی پڑتی ہیں, ایون کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو بھی باہر آ کے پرسنلی دوسرے ملک کی گورنمنٹس کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ پلیز سپورٹ اس. تو اتنے سالوں سے جب سے میں پیدا ہوا ہوں ہم یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ختم کب ہوں گی؟ وہ کون سا دور آئے گا کہ پاکستان کی مشکلات حل ہوں گی اور ہم بھی ایک خود مختار اکانومی, خود مختار کنٹری اور خود مختار ریاست کے طور پر سامنے آئیں گے, جو کہ اس وقت بھی ہم ہیں, لیکن وہ صرف الفاظ کے حد تک ہے. جب دوسرے کنٹریز اپنی مرضی کا قرضہ ہمیں دیں گے تو اپنی مرضی کا وہ ہمارے اوپر پابندیاں بھی لگائیں گے, سینکشنز بھی لگائیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کو اس درج پہ کیسے پہنچایا گیا, کون لوگ ہیں وہ ذمہ دار؟ میرا خیال ہے کہ قوم ان گندے چہروں کو جان چکی ہے. تو قوم اور ینگسٹرز اور خاص طور پر جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو چاہیے پر خدا را کوئی رحم کھائیں, پاکستان کی حالت پر رحم کھائیں اور پاکستان کے حق میں ایسے بہتر فیصلے کریں جن سے اکانومی گرو کر سکے اور ہماری آنے والی نسلیں سنور سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے دوست سفیان سیان کو اجازت دیجیے. اگلے ویلاگ میں اگلے ایشو پر, اگلی کسی نئی فوڈ سٹریٹ کا وزٹ اور اگلی کسی ہسٹوریکل پلیس کا وزٹ کے لیے سفیان سیان کا چینل سبسکرائب اور لائک, شیئر اور بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.